جب کار سٹی ہوٹل کے پارکنگ لاٹ سے روانہ ہوئی تو میں اپنی راستے سے ہی اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ جینی ناشتہ کر چکی تھی۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے جینی کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ جینی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ایک دم لوسی کا خیال آ گیا۔ نہ جانے وہ اب کس سال میں تھی بیچاری لڑکی۔ لوسی کا خیال آیا تو مجھے ڈاکٹر ٹی کا پیغام یاد آ گیا اور مجھے ایک دم احساس ہوا کہ چمڑے کا لفافہ مجھ سے الگ ہو چکا ہے۔ میں نے جینی سے اس کے متعلق استفسار کیا مگر وہ اس لفافے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ لفافہ میں نے اپنی پینٹ کے سامنے والی جیب میں ڈال رکھا تھا اور اس جیب کا منہ میری بیلٹ کے نیچے آ جانے سے لفافے کے کہیں گر جانے کے امکانات صفر تھے، مگر میری پینٹ کی اس جیب میں لفافہ ندارت تھا۔ میں نے اٹھ کے باتھ روم کا جائزہ لیا کہ مبادہ یہ لفافہ باتھ روم میں گر گیا ہو، مگر لفافہ میرے ہمراہ نہیں آیا تھا۔ کیا ہیرالڈ کی حویلی میں میری باغ دور کے دوران یہ لفافہ کہیں حویلی میں تو نہیں گر گیا؟ مگر وہ کیسے گر سکتا تھا؟ کیا یہ لفافہ کرسٹوف کی کار میں یا اس سے پہلے ہیرالڈ کی کار میں کسی طریقے سے میری جیب میں سے نکل گیا؟ بظاہر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کیا لفافہ میری بے ہوشی کے دوران عبدالجبار یا اس کے کسی ساتھی کے ہاتھ لگ گیا تھا؟ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر جینی اس سے کیوں بے خبر تھی؟ جینی بے خبر تھی تو پھر ایسا کیوں تھا؟ میرے ذہن میں ڈاکٹر ٹی کا پیغام حرف بحرف نقش ہو چکا تھا، تاہم اس لفافے کا غلط ہاتھوں میں لگ جانا انتہائی ضرر رساں ہو سکتا تھا۔ میری پریشانی سے خود جینی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ لفافہ کارلس تک پہنچ گیا ہو؟ دراصل یہ کارلس کے لیے ہی تھا۔ میں نے جینی سے سوال کیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے خبر ہوں، البتہ تم چاہو تو لندن ٹیلی فون کر کے کارلس سے اس سلسلہ میں تصدیق یا تردید لے سکتے ہو۔ جینی نے کہا۔ میں خاموش رہا۔ شاید میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جینی کو میرے لیے کارلس سے اس کی تائید یا تصدیق کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر یہ لفافہ فی الواقع عبدالجبار کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اس نے جینی کو اس کے متعلق خبردار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا تو اس میں بھی یقیناً کوئی مصلحت تھی۔ میرے خاموش رہنے کی یہی وجہ تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے ناشتے کو منہ مارتا رہا اور پھر بولا، جینی، لائیو ہسپتال میں لوسی نام کی ایک لڑکی زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ میں ایک مرتبہ اس کو دیکھنے گیا تھا اور ایک مصیبت کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ اب میں خود سامنے بغیر لوسی کے متعلق ہر طرح سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو ہماری مدد اور ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہسپتال میں اس نے موت کو پچھاڑ بھی دیا تو بھی اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم اس سے رابطہ رکھو اور اس کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دو۔ جینی نے میری باتوں کو غور سے سنا اور مجھ سے رخصت ہونے کے لیے اٹھتی ہوئی بولی، حکم کی تعمیل ہوگی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہم پھر بھی ملیں گے یا جن حالات سے تم گزر رہے ہو وہ ان حالات کو سامنے رکھ کر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا؟ ویسے میری خواہش تھی کہ ہم بہت دنوں تک ملتے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت تھی، جیسے کوئی بھوک سے لڑ رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پیاس مچل رہی تھی، وہی پیاس جو میں نے اس کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں بھی محسوس کی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے سب کچھ دے دوں جس کی وہ مجھ سے آرزو مند تھی۔ میں عجیب سے جذبات کا شکار ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ خود میرے ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے۔ ابھی اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، مگر اس کی تیز اور کرخت آواز میرے شیشہ احساس پر ہتھوڑا بند کر پڑی اور میں اس دفعہ بھی واپس لوٹ آیا جب لبے بام صرف 2 ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہہ کر پکارا۔ مجھے بتایا گیا کہ پیرس سے مسٹر توقیر کے لیے کال ہے، مسٹر پیٹرسن بات کریں گے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اندیشہ ہائے دور دراز کی ایک لہر میرے اعصاب کو چیرتی ہوئی میرے وجود میں اتر گئی۔ میں بمشکل یہ کہہ سکا کہ میں توقیر بول رہا ہوں۔ میں اس لمحے ریسیور ہاتھ میں اٹھائے خود اپنے ہی احساس کی سولی پر لٹکتا رہا۔ کیا ان لوگوں کو ٹیلی فون پر مسٹر پیٹرسن کو عبدالجبار کی حقیقت بتا کر اس کے فرار کے متعلق بتا دیا ہے؟ اور کیا انہوں نے عبدالجبار کے فرار کا ذمہ دار مجھے قرار دے کر پیٹرسن سے مجھے شکایت کر دی ہے؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ پیٹرسن کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے مجھے میرے کارنامے پر مبارکباد دیتے ہوئے شاباش کہی تو جواباً میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ پتہ نہیں وہ کارلس کو پکڑنے والے کارنامے کی بات کر رہے تھے یا عبدالجبار کے فرار پر طنزیہ انداز میں مجھے مرد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں بولا، خاموش رہا۔ پیٹرسن نے کہا، جیریلی بہت خوش ہے۔ تم نے تنظیم کے لیے تنظیم کے ایک بہت بڑے دشمن کو زیر کر کے مجھے جیریلی کے مستقبل سے بے فکر کر دیا ہے۔ ہمارا آج شام ہی امریکہ جانے کا پروگرام بن گیا ہے، لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت ایئرپورٹ پہنچو اور 8 بجے والی فلائٹ سے پیرس چلے آؤ۔ ایئرپورٹ پر جیریلی تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوگی۔ پیٹرسن نے سلسلہ کلام ختم کر دیا تو بھی کئی لمحے ریسیور کو کان سے لگائے رہا۔
شاید پیٹرسن کا یہ اچانک بلاوا میرے رات کے کارنامے کے باعث عمل میں آیا تھا۔ ممکن ہے تنظیم نے مجھے امریکہ لے جا کر نمٹنے کا فیصلہ کیا ہو۔ میں نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا اور پلٹ کر جینی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جو مجسمے سوال بنی کھڑی تھی۔ میں نے جینی کو بتایا کہ مجھے 8 بجے کی فلائٹ سے پیرس کے لیے روانہ ہونے کا حکم ملا ہے۔ وہ خوبصورت لڑکی پیرس کے لیے میری روانگی کا سن کر اداس ہو گئی۔ میں نے ایئرپورٹ ٹیلی فون کر کے اپنے لیے 8 بجے کی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کرائی، جو کہ مجھے محض اتفاقاً مل گئی کہ کسی دوسرے مسافر نے تھوڑی دیر پہلے اپنی بکنگ کینسل کرا دی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی تحریر ہیرالڈ کے نام چھوڑی کہ میں پیٹرسن کے حکم پر پیرس کے لیے جا رہا ہوں، اور اس تحریر کے ساتھ ہی دانستہ روز برگ تھیٹر کے دونوں ٹکٹ بھی میز پر ڈال دیے، اور خود اس وقت جینی کے ہمراہ سٹی ہوٹل کو چھوڑ دیا۔ جب میں اور جینی کمرے کو لاک کر چکے تھے، اس وقت اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ پہلے تو میں بے اختیار دروازے کی طرف پلٹا، مگر پھر کچھ سوچ کر میں نے اس ٹیلی فون کال کو اٹینڈ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ یقیناً ہیرالڈ کی کال تھی جو اس نے کلارا کے خاوند اور اپنے ڈرائیور سے میرے متعلق رپورٹ موصول ہونے کے بعد کی ہوگی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے اور وہ دونوں یقیناً 10-15 منٹ پہلے بیڈ گورڈز برگ پہنچے ہوں گے۔ مجھے جینی نے اپنی کار میں ہی ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ وہ میرے لیے اداس ہو رہی تھی اور اسے اس بات کا شدید افسوس تھا کہ جرمنی وہ میرے کسی کام نہیں آ سکی۔ وہ تو شاید میرے کسی نہ کسی کام آتی رہی تھی، البتہ یہ تو میں ہی تھا کہ جو اس کے کسی کام نہیں آیا تھا۔ بہرحال مجھے جینی سے بچھڑنے کا کوئی صدمہ نہیں تھا، وہ میری منزل نہیں تھی۔ منزل کے راستے میں ایک خوشگوار جھونکا، ایک آسودہ لمحہ البتہ ضرور تھی، ایسا جھونکا جو بہت دیر تک رکتا نہیں ہے، ایک لمحہ جو آنن فانن انسان کی زندگی میں آ کر گزر جاتا ہے۔ جب میں ہوائی جہاز کی سیڑھیوں میں کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر جینی کو الوداع کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی خوشبو میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ کم از کم اس وقت میرا احساس یہی تھا۔ پیرس ایئرپورٹ پر جیریلی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ زندگی میں صرف ایک ہی تمنا کی ہے، لیکن معلوم نہیں کہ جس کی تمنا کی ہے وہ مجھے تڑپاتا رہے گا۔ وہ مہک کر بولی، ابھی تو تمہارے ڈیڈی تمہارے آئیڈیل کو اپنے معیار کے ترازو میں تول رہے ہیں، ابھی جانچ پھٹک ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہ میں کس لمحے ان کے معیار میں اتر جاؤں اور تم سے دور ہو جاؤں۔ میں نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، میں نے یہ چند روز بھی بہت مشکل سے گزارے ہیں، انتظار کی اذیت نے مجھے بے حال کیے رکھا ہے، میں اب کسی بھی قیمت پر تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ایسا وقت آیا تو میں ڈیڈی سے صاف صاف کہہ دوں گی، بغاوت بھی کر دوں گی۔ میں جانتا ہوں جیریلی، تم نے میرا بہت انتظار کیا ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ میں خود بھی تم سے ملنے کو بےتاب تھا۔ یہاں میرا کون اپنا ہے؟ سب لوگ مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کے شکوک کو دور کرنے کا عمل ہی میرے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ فقط میں تمہارے لیے برداشت کر رہا تھا، ورنہ مجھے تمہارے ڈیڈی کے کاروبار میں شریک ہونے اور اس کے ساتھیوں سے اپنے کردار کا کلیئرنس کروانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے تم نے میرے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو شاید تمہیں پسند نہیں ہے۔ میں نے چونک کر جیریلی کی طرف دیکھا، وہ سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ ہم اس وقت پیٹرسن کی کار میں تھے جسے خود جیریلی ڈرائیو کر رہی تھی۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں لندن آنے سے پہلے یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ڈیڈی کا کاروبار کیا ہے، مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے تمہیں اپنا کاروباری حلیف بنانے سے پہلے تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں جرمنی چھوڑ دیا تو مجھے پہلی مرتبہ یہ خیال گزرا کہ میرے ڈیڈی کا کاروبار اپنا نہیں ہے۔ میں نے پیرس میں ڈیڈی کے قیام کے دوران ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہے اور بہت حد تک جان گئی ہوں کہ وہ کس دندے میں مصروف ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے اور ان کا کاروبار کیا ہے، مگر میں ان کی بیٹی ہوں جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور میرے سوا ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کے کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑانے کو مناسب نہیں سمجھا۔ جب تم مجھے جیت لو گے ہم دونوں ڈیڈی کے اس کاروبار سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے ڈیڈی کا کاروبار ایسا تھا کہ وہ خود بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بہرحال جیریلی جو کچھ بھی سوچ رہی تھی یہ سب میرا درد سر نہیں تھا۔ اسے میں نے کبھی بھی اپنی منزل نہیں سمجھا تھا۔ اسے مجھ سے محبت تھی اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی، مگر میری منزل کہیں اور تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ لڑکی عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میری منزل صرف عائشہ ہو سکتی تھی، عائشہ جس نے مجھ سے کبھی کسی لطیف جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا، جس کے ساتھ اپنے تعلق کو میں کبھی کوئی عنوان نہیں دے سکا تھا۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی عہد و پیمان نہیں باندھا تھا، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بن چکے تھے۔ ہم دونوں کو اپنی اپنی ذات میں ایک دوسرے کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ کہاں کھو گئے ہو؟ جیریلی نے میرا انہماک توڑ دیا۔ او ہوں کہیں بھی نہیں، پیرس کے حسن کو محسوس کر کے مروب ہو رہا ہوں۔
کیا پیرس تمہیں بہت خوبصورت لگا ہے؟ ابھی میں نے پیرس دیکھا ہی کہاں ہے۔ شاید اس لیے اچھا لگا ہے کہ میں نے پیرس میں پہلا قدم ہی تمہاری رفاقت میں رکھا ہے۔ خوبصورت ساتھی، خوبصورت کار، خوبصورت باتیں اور پیرس کی دلربا گلیاں اور بازار، یہ سب کچھ۔ اب شاعری کرو گے؟ شاعری اتنی بری نہیں ہوتی۔ پیرس کو دیکھو میرے دوست، شاعری پھر کبھی صحیح۔ اس نے ایک خوبصورت بازار میں ٹرن لیتے ہوئے ایک مسکراہٹ میری طرف اچھال پھینکی۔ ہم یوں ہی ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے پیرس کی سڑکوں کو روندتے انٹرکون جا پہنچے۔ وہاں پیٹرسن میرا منتظر تھا۔ اس کو سامنے پا کر میرا ذہن ایک بار پھر اندیشہ ہائے دور دراز میں الجھ گیا اور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ پیٹرسن نے اپنے باری جبڑوں کو پھیلا کر میرا استقبال کیا۔ اس کی مسکراہٹ اس امر کی غماز تھی کہ اسے ابھی تک عبدالجبار کے فرار کی خبر نہیں پہنچی۔ کارلس کی گرفتاری پر چونکہ ہیرالڈ میری بہت تعریف کر چکا تھا اور پھر اس شخص کی گرفتاری کامن انٹرسٹ کے لیے بہت بڑی خبر تھی، اس لیے پیٹرسن فی الواقع مجھ سے متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری لندن برانچ جس شخص کو گزشتہ کئی سال سے زیر نہیں کر سکی تھی، تم نے اسے تنظیم کے حوالے کر کے بہت بڑا کام کیا ہے مسٹر توقیر۔ میں نے امریکہ میں تنظیم کے بڑوں سے تمہاری سفارش کی ہے اور تمہیں تنظیم میں اہم ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ لوگ خود میری جگہ تمہیں لندن تنظیم کی سربراہی تفویض کرنے پر زور دیں۔ اس قسم کی تجویز آ بھی چکی ہے، مگر میں نے انہیں کہا ہے کہ تم ابھی امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال ہم آج ہی پیرس سے نیو یارک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ برس کی کوشش کے بعد بھی جسے ہماری لندن برانچ نہ پکڑ سکی، تم نے اسے پکڑ لیا۔ میں جیریلی کے انتخاب پر بہت خوش ہوں۔ اب چونکہ تم کامیاب ہو کر مجھ تک پہنچے ہو، اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک تم ہمارے ساتھ ہو، تم سے تنظیم کا بہت کام لیا جائے گا۔ میں نے فقط دوسروں کے دکھلاوے کے لیے تمہیں تنظیم میں شامل کیا تھا، مگر تم اس کے زبردست اہل ثابت ہوئے ہو۔ میں امریکہ پہنچتے ہی تمہارے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تمام کارڈ بدلوا کر تمہارے نام کے ساتھ امریکہ کا VIP کارڈ لگوا دوں گا اور تم سے یہ امید رکھوں گا کہ بون میں اپنی تمام سرگرمیوں سے متعلق اور تنظیم کے متعلق تم جیریلی سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں تمہیں تنظیم کا رکن بنائے بغیر اپنے ساتھ رکھتا، لیکن اس کا کیا کرتا کہ لندن میں تمہاری سرگرمیوں نے ان لوگوں کو بہت بڑا فروختہ کر رکھا تھا۔ اب میں اگر آنکھ بچاتا تو یقیناً میری ذات پر برا اثر پڑتا۔ بہرحال مجھے بے حد خوشی ہے کہ جیریلی کا انتظار ختم ہو گیا۔ یہ سب باتیں مجھے پیٹرسن نے اس وقت کہیں جب جیریلی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جیریلی نے مجھے ایک دوست کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور آپ نے بھی اس حیثیت کو قبول کیا ہے، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ امریکہ پہنچتے ہی تمہاری تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ ملازمت کے بارے میں تم کو فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ VIP رکن ہونے کے ناطے تمہیں تنظیم سے بہت کچھ مل جائے گا۔ کیا تمہیں اداکاری سے دلچسپی ہے؟ جی نہیں، لیکن جیریلی کو تو اداکاری کا شوق ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تمہارے مشاغل میں فرق آ جائے گا۔ میں نے ابھی تک جیریلی کی اداکاری نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے اسے اداکاری کرتے دیکھ کر مجھے بھی ایسا شوق پیدا ہو جائے۔ اگر اسی طرح تم ایک دوسرے کو اپنے اندر ڈالتے رہے تو تمہاری دوستی بہت مضبوط ہو جائے گی۔ جیریلی کہہ رہی تھی کہ وہ جوڈو کراٹے سیکھے گی کیونکہ تم یہ فن جانتے ہو۔ سنا ہے تم جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہو، کچھ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ویری گڈ۔ پیٹرسن کی آنکھوں میں ایک چمک سی جاگ اٹھی۔ کیا جوڈو کراٹے سیکھ کر میرے مقابلے کا ارادہ ہے؟ میں نے تنہائی ملتے ہی جیریلی سے پوچھ لیا۔ نہ جانے کب فی الواقع اس کی نوبت آ جائے، اپنے آپ کو تیار تو رکھنا چاہیے نا، جیریلی نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا، اور ہمارے کہے دیر تک گونجتے رہے۔ پیرس میں گھومنے پھرنے کے لیے مجھے اور جیریلی کو صرف ایک شام میسر ہو سکی تھی۔ ہم نے پیرس کو اس کی تمام تر رنگینیوں سمیت صرف اس ایک شام میں دیکھا اور یہ شام مجھے اب بھی یاد ہے۔ اگلی صبح ہم امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیٹرسن نے میری امریکہ روانگی کے تمام کاغذات شام کو تیار کروا لیے تھے۔ پیٹرسن کا ذاتی طیارہ ہمیں پیرس سے نیو یارک لے آیا۔ جیریلی میری اس ہمسفری پر بہت خوش تھی۔ نیو یارک پہنچ کر پیٹرسن کی رہائش گاہ پر آئے اور یہاں سے اگلے روز پیٹرسن مجھے تنظیم کے بڑوں کے پاس لے گیا اور ان سب سے میرا تعارف کرایا گیا۔ ان میں چیف کوئی بھی نہ تھا، سب پیٹرسن کے ہم پلا تھے یا ان کے ماتحت تھے۔